نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم۔ انسان اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے کتاب مقدس کو نازل کیا کہ جس کے ذریعے سے اس مخلوق کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن مقدس کو بڑا آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حاصل کرنے والے کو فرمایا کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو رہتے تو زمین پر ہیں لیکن وہ اللہ کے خاص اور مقرب لوگ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ کہ قرآن والے وہ اہل اللہ ہیں، یعنی وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وہ رہتے تو دنیا کے اندر ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم اپنی کسی نہ کسی چیز کے اوپر فخر محسوس کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو فخر کرنے کی چیز ہے، مسلمانوں کے لیے فخر کرنے کی چیز یہ ہے کہ وہ قرآن پاک ہے۔ فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ شَرَفًا يَتَبَاهُونَ بِهِ وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفُهَا الْقُرْآنُ کہ ہر امت کے لیے ایک فضیلت کی چیز ہوتی ہے، میرے لیے فضیلت اور عزت کی چیز یہ ہے کہ جس کو قرآن کے ساتھ زیادہ محبت اور تعلق ہوگا تو گویا اس کو زیادہ فضیلت اور مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر قرآن کا سیکھنا اور قرآن کا فہم حاصل کرنا اس کے بارے میں دو آیات مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اے میرے محبوب آپ مضبوطی سے پکڑ لیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اس لیے کہ یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے واسطے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی قرآن یہ نصیحت ہے رسولوں کے لیے بھی، یہ نصیحت ہے رسولوں کے ماننے والوں کے لیے بھی، اور کل اللہ رب العزت اس نصیحت کے بارے میں ہم سب سے سوال کریں گے کہ جو آپ کو نصیحت عطا کی گئی تھی اس کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا بہ ولیتذکر اولو الالباب کہ یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، یہ بڑی برکت والی ہے۔ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا کہ تاکہ اس کے اندر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا یہ باعث برکت ہے۔ قرآن پاک پر غور و فکر کرنا اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا یہ انسان کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، قرآن پاک کی پر عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ کل قیامت والے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس وقت کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا
ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر یعنی قرآن پاک سے، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کی کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کا وقت پر ساتھ چھوڑ جانے والا ہے۔ وقال الرسول، اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کریں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم وہ ہے کہ جس نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ تو مہجور کا علماء کرام نے لکھا کہ مہجور کی حقیقتاً صورت تو یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کا بالکل انکار کر دے، جس کو میں اور آپ کافر کے نام سے جانتے ہیں، اور فرمایا کہ مہجور کے اندر وہ شخص بھی ہے کہ جس کے پاس قرآن پاک کی دولت موجود ہے، جس کے گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے، لیکن وہ قرآن پاک کو کھولتا نہیں اور قرآن پاک کو پڑھتا نہیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا، قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانتا اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کل کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کے سینوں پر، جن کے گلوں پر قرآن پاک لٹکا ہوا ہوگا، اور وہ قرآن پاک اس کو لے کر اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگی کہ اے اللہ، اس نے دنیا کے اندر مجھے اپنے ساتھ رکھا، لیکن نہ تو مجھے پڑھا، نہ میرے اوپر عمل کیا، نہ میرے حلال کو حلال جانا، نہ میرے حرام کو حرام جانا، اے اللہ اس کے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اور اس کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ القرآن حجت لک و علیک، کہ قرآن پاک یہ تو آپ کے لیے حجت ہوگا کہ اگر آپ نے قرآن پاک پر عمل کیا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، اس کو سیکھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلایا، اپنے گھر والوں کو چلایا، تو یہ قرآن پاک اس بندے کے حق کے اندر وہ دلیل بنے گا اور اس کے حق کے اندر سفارشی بنے گا۔ لیکن اگر کسی بندے نے اس قرآن پاک پر عمل نہ کیا تو کل یہ قرآن پاک اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر بندے کے خلاف گواہی دے گا، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مقدسہ کے اندر گزرا کہ قرآن پاک کل انسان کے لیے خلاف اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جب قرآن پاک کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہ ہوگی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر 19ویں سپارے کے اندر ذکر فرمایا۔ اسی طرح 16ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اور ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، جس کی اولین صورت یہ ہے کہ قرآن پاک ذکر کا اولین مفہوم ہے۔ تو قرآن پاک جب ذکر کا اولین مفہوم ہے تو فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کو چھوڑے گا تو فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو جب وہ کل قیامت والے دن اندھا ہو کر اٹھے گا تو اس وقت اپنے رب کے سامنے اعلان کرے گا کہ اے اللہ، دنیا کے اندر تو میں آنکھوں والا تھا، میں کوئی اندھا اور نابینا نہیں تھا، آج کے دن مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اس وقت اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ آپ کے سامنے میری آیات آئی تھی، لیکن جس طرح تیرے آنکھوں کے ہوتے ہوئے تو نابینا بنا رہا، تو ان سے روگردانی کرتا رہا، اس کی سزا یہ ہے کہ آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ میں اور آپ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کریں، جو سیکھیں اس کے پر عمل کریں، اور دوسروں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ وہ قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور کروانے کے ساتھ وہ لگ جائیں، کہ تاکہ قرآن پاک میرے اور آپ کے حق کے اندر یہ سفارشی بن کر رہے، نہیں یہ کہ میرے اور آپ کے خلاف یہ حجت بنے۔ اور دوستو، اگر میں اور آپ قرآن پاک کو حق مانتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو اچھے سے اچھے غلاف کے اندر رکھتے ہیں، اچھے سے اچھا قرآن پاک لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اصل چیز وہ پڑھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی، اگر میں اور آپ اس کے پر عمل نہیں کرتے تو کل قیامت والے دن جو قرآن میرے اور آپ کے خلاف سفارشی، میرے اور آپ کے خلاف یہ میرے اور آپ کے خلاف یہ حجت بنے گا، اور میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے گا، اور جس کے خلاف قرآن پاک گواہی دے گا تو اس کی دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی کے اندر قرآن پاک کی سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد